کیا مطلب ہے؟ بال مکند جی آپ تو ہیں یقیناً یوگی ہیں، اگر آپ اپنے شاستر کو جانتے ہیں تو لاؤ اس کا ترجمہ، کیا مطلب رہ جاتا ہے اس کا؟ استریہین برہما، اپنے پیروں کو جوڑ کر کے چلو، پیروں کو ملا کر کے چلو، مطلب تمہاری پیر سے راستے میں آواز نہیں آنی چاہیے کسی غیر محرم کو، کسی مرد کو، کسی پرائے مرد کو، کہ وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ یہ کون عورت جا رہی جس کے پیر اتنے سندر ہیں۔ یہ حجاب نہیں چلے گا، یہ پردہ نہیں چلے گا، پڑھنا ہے یہاں پر تو ڈریس کوڈ کو فالو کرو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہی بات کہنا ہے تو جاؤ، تم بھولوک میں جاؤ، یملوک میں جاؤ، پرتھوی لوک سے، اس دنیا سے یملوک میں جاؤ، یمدود رہتے، اور دوت لوک میں جاؤ، دیو لوک میں جاؤ، اور جا کر کہو کن کو؟ جا کر کہو گنیش جی کو، جا کر کہو شیو جی کو، جا کر کہیں وشنو کو، جا کر کہیں برہما کو کہ برہما وشنو آپ نے منتر میں کیوں بیان کر دیا؟ ابھی دیکھ لیجئے نا کیا ہو رہا ہے راجستھان کے اندر، کیا ہوا ابھی۔ وہ محترم ہمارے کیا نام ہے جناب عاشق محترم صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو ہم کو دیا، اس بچے نے کہا کہ دیکھی مجھے معلوم نہیں تھا، چونکہ پچھلے مستقل 4 دن سے بہت زیادہ مصروف ہوں تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کچھ کھول کر کے، اپنے جو ہمارے سورسز ہوتے ہیں ان کے میسیجز نہیں دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابھی راجستھان کے اندر کیا ہو رہا ہے مولانا، برقعے، یہ حجاب کو لے کر، برقع ایک طرف رکھے، برقع تو پورے سر سے پیر تک، حجاب کو لے کر، حجاب صرف یہ سر کے ڈھانکنے کو عموماً بولتے ہیں، لیکن حجاب سے مراد پردہ ہے، پورے پردہ۔ کہا کہ دیکھ کے کیا ہو رہا، وہاں کا ایک بال مکند ایسے کوئی نام ہے وہاں کے ودھایک کا، اور وہ کیا ہے، وہ سنت ہے، مہاراج یوگی، یوگی تو نہیں، میں تو کہوں گا کہ وہ ڈھونگی، راجستھان کا، جے پور کے اندر۔ کیوں ڈھونگی ہے؟ کیونکہ حجاب کے بارے میں ویدات میں ذکر ہے، منتروں میں ذکر ہے، صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، یتر نارےستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ عورت کا سمان اس منتر میں، دوسرا منتر یجروید کا، ادھے پشیستمو پری سنترام سترام پادکو ہرماتے کوشلپکو استریہین برہما استریہین بھوتہ، دوسرا منتر یجروید کا۔ ان دونوں منتروں کے اندر میں عورت پردے کی چیز ہے، عورت کا سمان کرو، یہ بات بتائی ہے کس نے؟ ایشور نے۔ یوگی کون ہوتا ہے؟ وہ جو یوگ کرتا ہے، ایشور پر جس کا دھیان ہوتا ہے، لیکن یہ یوگی نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہیں جو اپنے شاستر کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی سماج کی اگر پردے میں چہرے میں پردہ کرے، چہرے ڈھانپ کر، بچے، بلکہ ان بچوں نے چہرے کو ڈھانکا ہوا بھی نہیں تھا، چہرے کھلے ہوئے تھے، صرف اسکارف لگائے ہوئے تھے اور پوری باڈی ڈھکی ہوئی تھی۔ کیا بولتا ہے؟ ایک اسکول میں گیا پروگرام میں، کیا بولتا ہے؟ یہ حجاب، یہ برقع نہیں چلے گا، ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہوگا۔ ڈریس کوڈ مطلب اسکول کی یونیفارم، جو بھی ڈریس یونیفارم ہوگی اس کو ماننا پڑے گا۔ اسپیچ دینے گئے پاگل آدمی، تو آپ کو ایجوکیشن پہ بولنا تھا، آپ کو بچوں کو موٹیویٹ کرنا تھا، ٹیچروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی کا منتر ہی پیش کر دیتے، ماترمان چترمان کاریاوان پرشو ویدہ، یہی منتر پیش کر دیتے۔ ٹیچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، بچہ کیسے آگے بڑھتا، اس پر اسپیچ ہونا چاہیے نہیں۔ مائک تھاما اور آگ اگلنا شروع کر دیا کہ یہ حجاب نہیں چلے گا، یہ پردہ نہیں چلے گا، پڑھنا ہے یہاں پر تو ڈریس کوڈ کو فالو کرو۔ بتائیے
میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہی بات کہنا ہے تو جاؤ، تم بھولوک میں جاؤ، یملوک میں جاؤ، پرتھوی لوک سے، اس دنیا سے یملوک میں جہاں یمدود رہتے، اور دوت لوک میں جاؤ، دیو لوک میں جاؤ، اور جا کر کہو کن کو؟ جا کر کہو گنیش جی کو، جا کر کہو شیو جی کو، جا کر کہیں وشنو کو، جا کر کہیں برہما کو کہ برہما وشنو آپ نے منتر میں کیوں بیان کر دیا کہ سماج کی بیٹی کا سمان کرو، سماج کی بیٹی کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دکھنا چاہیے، سیدھے چلنا چاہیے، نگاہیں نیچی کر کے چلنا چاہیے۔ جاؤ پوچھو ان سے کیوں کہا یتر ناری استو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ جس کالج میں، جس ملک میں بیٹی کا سمان ہوگا وہاں ایشور کی کرپا ہوگی، ایشور وہاں آئے گا۔ جہاں بیٹی کی عزت نہیں ہوگی، جہاں پر عورت کا سمان نہیں ہوگا، جہاں پر چھاتراؤں لیڈیسوں کا ان کی عزت افزائی نہیں کی جائے گی، وہاں پر ایشور کہتا میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استری کو برہما نے پیدا کیا ہے، استری ہین برہما بھوتی، استری کو برہما نے پیدا کیا ہے، اور برہما نے کہا کہ اے بیٹیوں، اے سماج کی ناریوں، اے سماج کی عورتوں، دائیں مت دیکھنا، بائیں مت دیکھنا، اوپر مت دیکھنا، نیچے نگاہیں کر کے چلنا اور پیر کو ملا کر چلنا۔ کیا مطلب ہے؟ بال مکند جی آپ تو ہیں یقیناً یوگی ہیں، اگر آپ اپنے شاستر کو جانتے ہیں تو لاؤ اس کا ترجمہ، کیا مطلب رہ جاتا ہے اس کا؟ استری ہین برہما، اپنے پیروں کو جوڑ کر کے چلو، پیروں کو ملا کر کے چلو، مطلب تمہاری پیر سے راستے میں آواز نہیں آنی چاہیے کسی غیر محرم کو، کسی مرد کو، کسی پرائے مرد کو، کہ وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ یہ کون عورت جا رہی جس کے پیر اتنے سندر ہیں، جن کی آواز اتنی اچھی ہے، جن کے پیر کا رنگ اتنا خوبصورت ہے۔ ایشور جانتا ہے، اسی لیے ہمارا اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہمارا قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ہم ہیں اصل میں وفادار، ہم اپنے اللہ کے وفادار ہیں اور اپنی شریعت کے بھی وفادار ہیں۔ تم بے وفا ہو، تم صرف ایشور کے نام پر، خداؤں کے نام پر بیٹیوں کا اپمان کرتے ہو اور بھگوان کا اپمان کرتے ہو، اس لیے کہ شاستر کچھ کہتا ہے اور تم بولتے کچھ ہو۔ عبداللہ سالم قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا۔ ہمارے کوئی بھی ووکتا حضرات جو آئے ہیں یہاں پر ابھی تک جنہوں نے تقریر کی ہے، کبھی بھی کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں بول سکتا۔ جو شریعت میں ہے وہی بات بتائی جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیا بھنگ کھا کر بیٹھے ہیں، کیا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہوتا کچھ ہے شاستر میں، اور اپنے آپ کو نیتا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو کرانتیکاری ہسٹریکل انسان منوانے کے لیے اناپ شناپ بیان دیتے رہتے ہیں کہ حجاب نہیں لگانا۔ کیوں نہیں حجاب لگائیں گے؟ حجاب سے فائدہ بھی ہے نا، حجاب سے فائدہ یہ ہے کہ سماج کی بیٹی کی عزت ہوتی ہے بیکاز آف حجاب، بیکاز آف برقع، برقعے کی وجہ سے۔ اور پھر پردہ حجاب قرآن میں نہیں ہے، شاستروں کے اندر انیک جگہ پر، میں نے تو 2 سے 3 اشلوک پڑھے، اسی لیے ہمارا قرآن تصدیق کرتا ہے، مصدق۔ کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، قل آرڈر ہے، قل امر ہے، کہیے، say to the woman, your wives، قل لازواجک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، قل لازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومن کی بیٹیوں سے، مسلمانوں کی بچیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے، سب سے ٹوٹل، یدنین علیہن من جلابیبہن،
گھونگٹ کو لٹکا لے، یدنین لٹکا لے، ٹان لے، کھینچ لے، بڑا کر لے۔ کوئی سمجھائے گا ایسا؟ کوئی کتاب سمجھا سکتی ہے ایسی بات ہے؟ قرآن کیا انداز ہے! یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ یہ اس وقت میں تھا، اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز عورتوں کے بیچ میں جب اسلام کا پیغام پہنچا تو وہ لوگ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی۔ آج بھی دیکھیں گے گاؤں سماج میں ہے جہاں پر شوچالے نہیں بنا ہے تو عورتیں باہر جاتی، تو جب باہر جاتے تھے وہ عورتیں تو جو عزت دار عورتیں ہوتی تھیں، مومنہ عورتیں ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، باندیاں، تو باندی اور گھریلو آزاد عورت، تو جو اوباش قسم کے لڑکے تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ سب کو چھیڑتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے آرڈر کیا کہ نہیں، سب کو نہیں، آزاد عورت ہے جو باندیاں ہیں، دونوں کے اس میں فرق ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم گھونگھٹ کر لو گی تو ان لوگوں کو جو اوباش قسم کے انسان ہیں، مشرکین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اگر چھیڑیں گے تو ان کو محسوس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ برقعے والی، یہ جو گھونگھٹ والی عورت ہے یہ آزاد عورت ہے۔ اور وہ جو عورتیں ہوتی تھی جو سر پر اور چہرے کے اوپر میں ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، وہ باندیاں ہوتی تھی، چونکہ ان کو کام کرنا پڑتا تھا، ایسی سچویشن تھی، تو تاکہ وہ تمہارے اس گھونگھٹ کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ باعزت عورت ہے، ان پر ہاتھ مت ڈالو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، وہ ان کو تکلیف نہ دیں۔ آج بھی آپ کے اس 4 لائن پہ کوئی لڑکی اگر جینس میں، اسکرٹ میں، بال کھلے ہوئے ہوں، سفر کرتے ہیں ہم لوگ، فلائٹ میں دیکھیں گے، ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے، اسٹیشن پہ دیکھیں پہ جو ماڈرن قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، لیڈیز، لڑکیاں، بال کھلے ہوئے ہیں، سینے پر کوئی دوپٹہ نہیں ہے، سب کچھ ان کا کھلا ہوا، آدمی آبزرو کر سکتا ہے، جینس پینٹ ایک دم ٹائٹ فٹنگ، سب کچھ الگ دور سے چمکتا ہے، نظر آتا ہے ان کے نشیب و فراز، تو آدمی نگاہ جما کر دیکھتا بھی ہے، آدمی غلط سوچتا بھی ہے، اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، کیا کیا اندر اندر من میں انگرائیاں لینے لگتے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر ایک عورت ہے، وہ عورت حجاب میں چل رہی ہے، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بال نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، اس کے پیر نہیں دکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کی یہ کلائی نہیں دکھ رہی ہے، بالکل ملبوس ہو کر چلتی ہے، تو کوئی بھی اوباش اور شرابی بھی لڑکا ہوگا، کتنوں ہی شرابی ہو، کتنوں ہی فسادی ہو، وہ صرف اس کے برقعے کی وجہ سے اس کو سمان دیتا ہے، دل سے رسپیکٹ دیتا ہے کہ نہیں، یہ عورت بڑی مہذب ہے، یہ عورت عزت دار ہے، اس عورت کو چھیڑو مت، اس عورت کے اوپر غلط خیالات نہیں ڈال سکتا، وہ نہیں سوچ سکتا اس عورت کے بارے میں، اس لیے she is covered، وہ پوری کی پوری گھری ہوئی، دنیا جانتی، مثل مشہور ہے، آپ چینی کو کھول کر رکھ دیجئے، اس میں مکھی بھی پڑے گی اور اس میں چینٹی بھی آئیں گی اور پھر سب اٹھا کر لے کر جائیں گے، لیکن اگر اسی چینی کے ڈبے کو بند کر دیا جائے تو وہ محفوظ بھی ہوگی، چینی اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ ایسے ہی عورت ہے، عورت کو اگر آپ بال کھول کر چلوا دیں، ٹی شرٹ پہنا دیں اور فٹنگ اور اسکرٹ پہنا کر اس کو چلوا دیجئے، جو انسان شریف بھی ہوگا وہ بھی 2 سیکنڈ کے لیے بہک سکتا ہے کہ کیا ہے، الگ الگ کمنٹ کرنے لگتا ہے،
کچھ بھی بول سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ اگر ان کی بے پردگی کی وجہ سے اگر کوئی انسان حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جتنا دیکھنے والا گنہگار ہوگا تو کیا وہ بے پردہ عورت کیا وہ گنہگار نہیں ہوگی؟ وہ بھی گنہگار ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے، اور پھر عورتیں کھول کر اپنے آپ کو باہر نکلیں گی تو میرے بھائیوں قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور شیطان کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے۔ اور جب لڑکیاں کھول کر باہر نکلتی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی تو زنا کے واردات ہوتے ہیں۔ کیا پردے میں رہ کر، برقعے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر ہماری سماج کی بیٹیوں نے کیا ترقی نہیں کی ہے؟ اٹھاؤ کرناٹکا کی رپورٹ ہے کہ میٹ انٹر کے اندر سب سے زیادہ بڑا اگر ٹاپر کوئی لڑکی رہی ہے تو وہ برقع پہن کر اس لڑکی نے اردو میڈیم کے اندر جب ایگزام دیا تو کرناٹکا پورے صوبے کے اندر اگر کوئی ٹاپر ہے تو وہ برقع پہن کر، وہ سماج کی بیٹی جو طالبہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے چہرے کو کھول کر غیر محرم کے سامنے میں نہیں پہنچے، وہ سماج کی بیٹی، اور کبھی بھی کوئی بھی انسان قرآن و حدیث کو اگر مانتا ہو، اس پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھی کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس برقعے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، بال مکن صاحب اس کی عزت محفوظ ہوگی، اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، اس کی طرف کوئی حوث کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہیں سے کچھ الٹیمیٹم آئے، لیکن یہ تو بڑا خطرناک اعلان کرنے کے لیے بول رہے ہیں بھائی۔ تو خیر، تو مسلمانوں بس ایک پیغام دینا بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں آج کل کے جلسوں میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان چونکہ اپنی شریعت سے دور ہو چکا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جلسے میں کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ صرف ایمان پر مدد نہیں نازل فرماتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، قرآن پر عمل کرتے، قرآن پر ایمان ہے، نبی کو آخری، محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، حدیث پر ایمان رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے نا، پتہ ہے کس پہ؟ اعمال صالحہ پر ہے، نیک عمل پر ہے۔ اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سنت ہے، بے پردگی سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جہاں پر گانا اچھل اچھل کر سنتے ہیں تو وہیں پر قرآن کی تلاوت سنیے آپ گانے کے بجائے۔ میں اپنی گاڑی میں اگر 800-900 کلو 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی سفر کروں گا، میری ابھی تک جتنی بھی گاڑی پہ میں اپنی گاڑی پہ بیٹھا ہوں، میرے خیال سے 5 منٹ تک کا میوزک میری گاڑی میں نہیں چلا۔ میں چلوں گا یہیں سے نیوز لگا دوں گا، زیادہ سے زیادہ وہ سنوں گا، یا کسی کی ہسٹری کے اوپر کچھ لگا دوں گا وہ سنوں گا، قرآن کی تفسیر لگا دوں گا وہ سنوں گا۔ زیادہ پسند کرتا ہوں نیوز سفر میں، چونکہ اس کے اندر میں کچھ مسالہ ہوتا ہے، وہ بھی نیوز ان بے ضمیر میڈیا والوں کی نہیں، یہ ایمان فروش کی نہیں، یہ جو سب برساتی مینڈک ہیں مودی جی کے ٹٹر کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں، یہ تو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں خواہ مخواہ، جو کچھ ہوتا نہیں، جس کو دکھانا وہ نہیں دکھاتے، جس کو نہیں دکھانا وہ دکھاتے۔ مودی جی کیسے کھاتے ہیں آم؟ چوس کر کھاتے کہ کاٹ کر کھاتے؟ کوئی سوال ہے بھائی؟ آم کھانے کا کوئی چوس کر کھاتا، کوئی کاٹ کر کھاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں اس کو، آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ مودی جی بیٹھ کر کے ہل جوتتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ 10 لاکھ کے تو جوڑے پہنتے ہیں، ان کا انڈا بھن کے آتا ہے جرمنی سے، بال کاٹنے والا آتا ہے اسرائیل سے، تھکتے نہیں ہیں۔ 3 لاکھ کا تو پین یوز کرتے ہیں محترم، بہت اچھا بولتے ہیں، کھاک بولتے ہیں، پورا سسٹم ہوتا ہے ان کے چشمے کے اندر فٹ ہوتا ہے، دیکھ کر کے وہ دیکھتے بولتے، دیکھتے بولتے کہ نہیں جناب انہوں نے بڑی محنت کی، چائے بیچ کر یہاں تک آیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی غنیمت ہے کہ صرف چائے بیچی انہوں نے تو دیش کا کچھ بچا نہیں، سب کو بیچ دیا، بیچنے کی عادت ہے، سستے میں ہی بیچ دیا انہوں نے سب کچھ۔
دنیا کے اندر میں، بھارت کے اندر میں آج تک کوئی انسان ایسا ملا ہے جس نے کہا کہ میں نے مودی جی کے ہاتھ سے چائے پی ہے؟ کوئی نہیں ملا. ایک نیریٹو بنا دیا گیا. بیرکٹ. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، نیک عمل کی ضرورت ہے. صرف کلمہ سے، صرف مومن بننے سے کام نہیں چلے گا. نیک مومن بنیے. قرآن میں جو ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس سے مراد یہ ہے کہ نیک صالح اچھے کام کرتے رہے. مومن کی شان اور پہچان ہے. میرے بھائیوں، میں تو چاہ رہا تھا کہ بھئی کوئی اشارہ ہے تاکہ میں اپنی بات جلدی ختم کروں. اس میں بات کہی گئی چندے کی. تو چندہ، اچھا اس میں بھی ایک بات میں بتاؤں. جلسہ کرتے ہیں، اس میں مقرر آتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، یا گاؤں سماج میں گاڑیاں جاتی ہے، مدرسے کے تعلق سے چندہ ہوتا ہے، اساتذہ جاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ چندہ کرتے ہیں. یہ چندہ کرنا ہی جو طریقہ ہے یہ یقیناً ذلت ہے قوم کے لیے. چندہ کرنا، ارے ان میں چندے کی آواز لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے.